मालूमाती खजाना है ये, आफियत का ठिकाना है ये। आ जाए सब सीख ले दीन को, नेकी की राह पे लाना है ये, नेकी की राह पे लाना। देखते रहिए मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा, देखते रहिए मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा, देखते रहिए, देखते रहिए। الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود السلام پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1۔ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب، یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئے بائیں شائیں کرتا اپنے موقف یعنی کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ محمد ذاکر رضا تاری عرض کر رہا ہوں، میرا مرشد کریم امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ یا سیدی، بہت سارے عاشقان رسول کے سوال ہوتے ہیں کہ ہم گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، گناہ سے بچنے کی نیت بھی کرتے ہیں، گناہ نہیں کرنے کی نیت بھی کرتے ہیں، تو پھر جو ہے گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں، تو کیا ایسا عمل کریں ہمارا دل نیکیوں میں لگے؟ اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ یا سیدی، آپ سے دعا کی درخواست ہے، تقریباً 8 سال ہو چکے ہیں ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہوں، دوائیاں بھی چل رہی ہیں سکون کی۔ اللہ اکبر، اللہ پاک آپ کو اس مضی مرض سے صحت نصیب کرے، راحت نصیب فرمائے، گناہوں کی بیماریوں سے بھی ہم سبھی کو اللہ پاک شفائے کلی عطا کرے، نیک بنائے۔ وہ نیک بننے کے لیے سر سیریس بننا پڑتا ہے، اور ہم لوگ اصل سیریس نہیں ہیں۔ گناہ چھوڑنے پر اگر بندہ سیریس ہو جائے نا تو بچ سکتا ہے۔ بعضوں کو یعنی خواہش ہوتی ہوگی کہ یار موقع ملے تو چوری کر لوں، لیکن ڈر لگتا ہوگا پولیس سے، بدنامی سے۔ کئی ایسے گناہ ہیں جو معاشرے میں معیوب سمجھے جاتے ہیں، بندہ وہ گناہ نہیں کر رہا، چوری نہیں کرے گا، نماز چھوڑ دے گا۔ نماز چھوڑنا بھی تو گناہ ہے، لیکن چونکہ اب معاذ اللہ معاشرے میں اس کو معیوب نہیں سمجھتے، لیکن کوئی نماز نہیں پڑھتا اس کو برا نہیں سمجھتے، اور اگر کوئی چوری کرے چور ہے، چور ہے، ہم برا سمجھتے ہیں۔ دونوں کام برے ہیں، لیکن عوام جو ہے معاشرہ ایک کو برا سمجھتا ہے، تو عوام سے ڈر لگتا ہے، اس لیے بندہ چوری کرنا چاہتا ہے تب بھی ہمت نہیں کرتا۔ اور خیر یہ اس کے حق میں بہتر ہی ہے کہ چلو بندوں سے ہی ڈر کر گناہ سے تو بچ ہی رہا ہے، لیکن یہ کہ کاش حقیقت میں اللہ سے ڈرتا، کہ لوگوں سے ڈر کر جو گناہ چھوڑتا ہے، اگرچہ وہ گناہ سے بچ رہا ہے، لیکن اللہ پاک سے ڈر کر چھوڑتا تو کچھ اور بات ہوتی ہے۔ تو اس لیے وہ ہمیں سیریس ہونا چاہیے، یار میں لوگوں کی وجہ سے تو یہ کئی کام چھوڑ دیتا ہوں، کئی مباح کام بھی بندہ نہیں کرتا، شرم آتا ہے۔ آپ ذرا اذان دے دیں، شرم آتی ہے، گناہ کرتے شرم نہیں آتی، اللہ کا نام لیتے تو شرم آتی ہے۔ آپ دیکھیں ہر ایک اذان دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے، شرم آتی ہے۔ تو جو اذان دیتے نہیں کیا وہ الٹ اس کا معاملہ، شرم کے ساتھ لفظ بے شرم لگاؤ گے کیا؟ داڑھی رکھ لو، شرم آتی ہے۔ امامہ، او نہیں یار، شرم آتی ہے نا شرم، امامہ باندھتے ہوئے، اور گالی بکتے شرم نہیں آتی، جھوٹ بولتے شرم نہیں آتی۔ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی نا ان چیزوں کی، امامے کی سمجھ آتی ہے،
नजर आता है इमाम, शर्म आते हैं, जुल्फे नहीं रखते, अक्सर नहीं रखते, हालांकि पता भी है सुन्नत है, शर्म आती। तो हम शर्म की वजह से कई नेकियां हम छोड़ देते हैं, लेकिन अफसोस खुदा से हया करते हुए, इसके महबूब से शर्म करते हुए गुनाह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। हम न सुधरे हैं न सुधरेंगे, कसम खाई है, वाला मामला है। इस तरह आप सोचें और सीरियस लेंगे ना तो गुनाह छूटेंगे। छोटी छोटी तकलीफ को कभी बंदा याद करे। मिसाल के तौर पर इंजेक्शन खाने का सभी को तजुर्बा होगा, कमोबेश। इंजेक्शन में तकलीफ इतनी नहीं होती, लेकिन बाद इंजेक्शन ऐसे होते हैं जिनमें दर्द होता है। अगर पता है कि ये जो इंजेक्शन मुझे लगेगा ना, इसमें फिर दर्द होगा, बर्फ घिसना पड़ेगा मुझे, तो वो जब इंजेक्शन सुई लहराता हुआ आएगा, हालांकि वो मतलब इसका सारा अंदाज मतलब वो स्प्रिट लगा रहा है, इधर स्प्रिट लगा रहा है, जरासीम नहीं जाएंगे, बड़े होले होले मान से लगा रहा है, लेकिन जान निकल रही है, आह निकल जाएगी, वो इंजेक्शन लग गया। ये एक बहुत छोटी तकलीफ है। तो इस पे आदमी सोचे कि मैं एक सुई जो लगी मुझे, इससे तकलीफ बड़े प्यार से उसने लगाई है, हाथ भी उसका हल्का है, बाजू का हाथ हल्का होता है, बाजू का भारी होता है, ये कहा जाता है। और वाकई बाजू में दर्द ज्यादा होता है, बाजू में पता भी नहीं चलता, फिर भी डर लगता है ना एक सुई। तो अब ये कि मैं ये जो झूठ बोलने जा रहा हूं, अगर मुझे सांप नहीं ऐसा या बिच्छू ने डंक मारा तो मेरा क्या बनेगा? मैं वो हूं नाजुक कि सुई बर्दाश्त नहीं करता, तो ये मैं सांप या बिच्छू का डंक कैसे बर्दाश्त करूंगा? अला हदल क़ियास। इस तरह गौर करें। फिर कब्र किसी के लिए जहन्नम का गड़ा है तो किसी के लिए जन्नत का बाग है। तो अब ये कि आदमी यूं सोचे कि मैं अगर कब्र में मुझे कोई भी अजाब, न आग आए न सांप आए, बस कब्र की जो साइज नजर आ रही है ना, उसमें मुझे थोड़ी इसकी साइज बढ़ जाएगी और मैं इसमें खड़ा भी रह सकूंगा, बैठ भी सकूंगा, मैं इससे निकल नहीं सकूंगा। पर मेरी इतनी सजा होगी कि मैंने झूठ बोले, मैंने ग़ीबत की, मैंने नमाजें तर्क की, मैंने माँ बाप का दिल दुखाया, गुनाह किए, तो अब मुझे इस कब्र में कैद किया जाएगा एक दिन के लिए। और अगर किसी को तजर्बा हो जाए एक दिन को कैद करने का, उसकी नानी याद आ जाएगी, बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। तो कब्र में अक्ल भी तो सलामत होगी नहीं। तो हमारे मौत के साथ ये गया, वरना तो सवाब और अजाब का कोई मकसद ही नहीं है, पता ही ना चले तो पता चलेगा सब। आने जाने वालों को भी पहचानता है जो कब्र के अंदर है ना, अगर पहचानता है तो उससे उनस लेता है, सलाम करता है, वो तो जवाब अल्लाह की अता से वो देता है मुर्दा की रिवायत नहीं बाकी। इसका गोया हवास कायम है। अब किसी बाहवास को, बाअक्ल को जो समझता है वो कब्र में बंद कर दिया तो कैसा है? तो यूं अगर अपने आप को बंदा डरा कि ये तो मामला दरपेश है ही है, हम बच्चे का इंतजार करते हैं कि कब पैदा हो खुशियां खुशियां, लेकिन ये कि ये बच्चा बेचारा बड़ा होकर, सही बात है कि हम लोग जो है ना गुनाहगार लोग हैं, आजमाइशों में किसी के पढ़ने का इंतजार कर रहे हैं कि हम, अगर एहसास है तो पैदा होकर आजमाइश में आए। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक परिंदे को देखा कि दरख्त पर एक शाख पर बैठता है, उधर से कुछ चुगता है फल या फूल, फिर उड़ के उधर, तो आपने उस पर रश्क करते हुआ कहा कि परिंदा, इसको ना मौत का पता है, न इसको आखिरत का मालूम, न इसके कुछ अजाब का मसला है, इसको कोई सवाल जवाब कब्र के कुछ भी नहीं है। आपने मतलब फरमाया कि काश मैं एक परिंदा होता जो एक शाख से दूसरी शाख पर बैठता, उसके मेवे खाता, फल खाता, उसके, मैं इंसान ना होता। काश के मेरी माँ ने ही मुझे नहीं जना होता। ये फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु का इरशाद है, काश के मेरी माँ ने
یہ مجھے نہیں جنا ہوتا. فرماتے کہ میں کوئی فربے دمبا ہوتا، یعنی کہ تگڑا دمبا ہوتا، مجھے پالتے پوستے تگڑا کرتے، پھر ذبح کر کے کچھ گوشت کھا لیتے، کچھ گوشت سکھا لیتے، میں انسان نہ ہوتا. تو یہ وہ ہستیاں جن کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس نام لے لے کر جنتی کہا ہے. ان کے جنتی ہونے میں قطعاً کوئی شک ہی نہیں، فائنل جنتی. ان کے خوف خدا کا یہ حال ہے. ہمارا تو پتہ ہی نہیں ہوگا کیا. ہم تو بس وہ روزگار کے چکر میں سب مارے پھر رہے، ہم لوگ بے قرار ہیں. لیکن حالانکہ اللہ پاک نے جس کی جتنی زندگی مقرر فرمائی ہے کہ اتنے سال یہ جیے گا، اس کو روزی پہنچائے گا. اب ہم کو پراٹھے چاہیے، ملائی چاہیے، ایک بات ہے. اللہ پاک روزی پہنچائے گا، انہیں وہ عطا فرمائے گا. اور اس نے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے اپنے کہ جس کو جتنا زندہ رہے گا جو اس کو روزی ملے گی. لیکن ہم مارے پھر رہے. مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزی جس کا اللہ پاک نے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے اس کے لیے تو انسان مارا پھر رہا ہے. لیکن ہر فرد کی مغفرت اپنے ذمہ کرم پر نہیں لی، اس کے لیے پرواہ کوئی نہیں. تو یوں مطلب یہ کہ بہت سوچنا ہے اور غور کرنا ہے. تو اس طرح غور کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ گناہوں سے بچتے رہیں گے. حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی حرام کام پر قادر ہو، نہ اس پر وہ کر سکتا ہو، پھر اسے صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑ دے، تو اللہ تعالی آخرت سے پہلے دنیا ہی میں جلد اس کا ایسا بدل عطا فرماتا ہے جو اس حرام کام سے بہتر ہو. یہ کہ بندہ گناہ چھوڑ دے. اللہ کے خوف سے چھوڑنے کی فضیلت ہم نے سنی، اور بندوں کے خوف سے بھی چھوڑے گا تو یہ کہ یہ فائدہ تو ہوا اس کا کہ گناہ سے وہ بچ گیا. لیکن یہ کہ اللہ کے خوف سے چھوڑنا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ بھی ذہن میں بیٹھ گیا نا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تب بھی آدمی گناہ سے بچے گا. کہ کوئی معزز آدمی ہو اس کے سامنے بندہ تھوڑا سنبھل کر بات کرے گا، وہ بچے گا. یا بہت سارے گناہ کے کوئی ایک بھی دیکھ رہا ہو، بچہ بھی دیکھ رہا ہو، تو آدمی اس سے وہ بچ کر مطلب رہے گا کہ نہیں اس کے سامنے دیکھ لے گا، وہ دیکھ لے گا، ڈرتا ہے آدمی. لیکن وہ دیکھے اس کی توجہ ہو نہ ہو ہم ڈرتے ہیں. اللہ دیکھ رہا ہے یہ تو کنفرم ہے نا، ہمارا ایمان ہے. پھر بھی ہم مطلب ہے کہ افسوس کہ نہیں بچتے گناہوں سے. اللہ کریم ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سیدھی اکثر و بیشتر دوست احباب بات کرتے ہیں کہ یار شادی کے بعد ہمارے حالات ایسے ہو گئے، شادی کے بعد ایسے معاملات ہو گئے. تو یہ سیدھی یہ شادی کے بعد سے مراد کیا ہم بدل جاتے ہیں یا ہم ان حالات کو سمجھ نہیں پاتے جس کی وجہ سے ان کو حل کرنا یا ان معاملات کو ٹھیک کر نہیں پاتے؟ تو اس حوالے سے بھی مدنی پھول عطا فرما دیجئے. شادی کے بعد بدل جاتے ہیں تو یہ شادی کرنے کے بعد بندہ وہ کہا جاتا ہے پریکٹیکل لائف میں آتا ہے، یعنی باقاعدہ اس کی زندگی اب شروع ہوتی ہے شادی کے بعد. یہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے مطلب، لیکن کہا جاتا ہے. اور یہ دنیاوی اعتبار سے کہا جاتا ہے. باقی دینی اعتبار سے تو جیسے بالغ ہوا پریکٹیکل لائف اس کی فائنل ہے. جو فرض ہو گیا وہ اس کو کرنا ہی کرنا ہے، شادی کے بعد اور شادی کے پہلے بھی. تو یہ کہ دنیاوی اعتبار سے وہ کہا جاتا ہے کہ پریکٹیکل لائف میں آ جاتا ہے، انسان بدلتا ہے، اس پر کچھ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں. کہ پہلے ماں بہنیں تھیں تو وہ کہا جاتا ہے کہ ماں بہنیں عیب چھپا لیتی ہیں، اب یہ پرائے گھر سے آئی ہے، یہ عیب چھپائے گی، یہ کمزوری چلائے گی، یا اپنے ماں باپ کو شیئر کرے گی ساری باتیں، اپنی دوستوں کو بتائے گی، سہیلیوں کو. یعنی یہ خطرات تو ہوتے ہیں اس میں. تو یوں تھوڑا بندہ سنبھلتا ہے کہ یار اب احتیاط کرنی ہے.
اس طرح مطلب یہ کہ اور معاملات میں پہلے کمانے میں تھوڑا سستی ہوتی تھی، بعض ہوتے ہیں آج کے ایک تعداد ہوتی ہے کہ کوالٹی کے کماتے نہیں یا مطلب سستی کرتے ہیں، مفت بیٹھے بیٹھے کھاتے ہیں، شادی کے بعد کھاتے ہیں، گھر میں جب تک اس طرح کرتے ہیں نا، یہ سستی کرتے ہیں، دکان پہ نہیں جاتے، تو گھر میں شور شرابے تو ہوتے ہوں گے، لیکن یہ ماں باپ اوروں کو بولتے نہیں ہوں گے، کم۔ اب جو آئی نا یہ عام، ہم کو تو بہت پتہ ہے نا، خطوط وغیرہ کماتا نہیں ہے، کما کے لاتا نہیں، خرچہ دیتا نہیں ہے، یہ سن رہے ہوں گے، ان کو بہت سو تجربہ ہوگا، خرچہ نہیں دیتا، کچھ دیتا نہیں ہے، اور سارا ماں باپ کو دیا ہے، اپنی امی کو دیا ہے، مجھے نہیں دیتا، بچوں کو پیار نہیں کرتا، بچوں کو دیتا نہیں ہے۔ تو یہ مسائل جو نا یہ شادی کے بعد یہ کھڑے ہوتے ہیں، تو یوں بندہ تھوڑا پریکٹیکل لائف میں آتا ہے، اس کو تجربات بہت ہو جاتے ہیں۔ اگر بیوی اچھی ملتی ہے، خود بھی اچھا ہے، تو سمجھو گھر دنیا میں جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ اگر دونوں میں سے ایک بھی وہ خراب دماغ کا ہے نا، یا خر دماغ ہے، یا غسیلہ اور غصہ نافذ کرنے والا، یا بڑبڑیا اس ٹائپ کا ہے، تو مطلب تباہی۔ تو اس میں اب یہ کہ دونوں پانچوں انگلیاں صحیح نہیں ہے، تو دونوں میاں بیوی ایک جیسے ذہن کے ہوں، اس کا چانس بہت کم ہے، بہت سارا فرق ہوتا ہے کچھ نہ کچھ کیا۔ تو اس لیے وہ جو اگر دونوں کو مطلب کمپرومائز کرنا پڑے گا، دونوں ایک دوسرے کی کمزوریاں چلائیں اور مٹھی رکھیں بند، کہ گھر کی بات باہر نہیں کی جاتی، اچھے بچے گھر کی بات باہر نہیں کرتے، یہ اپنے ذہن میں رکھو۔ جب بچے جو ناسمجھ ہیں وہ نہیں کرتے جب اچھے ہوں، تو بڑے جب گھر کی باتیں باہر کریں گے تو ان کو پھر کوئی لقب دینا بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا ان کے لیے لقب چوائس کیا جائے، ایسے نادان اور بیوقوف لوگ ہیں۔ بیوی کے کمزوریاں بتائیں گے، بدن کیا کیا بتاتے ہوتے ہیں، میں زیادہ بولتا نہیں، جو بولتے ہیں ان کو سمجھ آتی ہوگی، شرم بھی آتی ہو تو اللہ کرے شرم آئی تو سدھر جائیں گے، لیکن اتنی سمجھ سب کو ہوتی نہیں ہے، جب گھومتی ہے تو پھر ساری پولیں اپنی کھول دیں گے اور پھر سر پکڑ کے بیٹھیں گے کہ اب تو رسوائی ہو گئی، اب منہ کس کو دکھاؤں گا جا کے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی رجب کا احترام ہوتا تھا، جنگ بندی ہو جاتی تھی، لڑائی ہوتی تھی تو ہتھیار رکھ دیتے تھے، لڑتے نہیں تھے۔ تو یہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اس طرح ہتھیار کو رکھ دیتے تھے، ہتھیار نہیں چلاتے تھے۔ تو اب کم از کم ہم مسلمان اپنی زبان کو چلانے سے بچے، ہتھیار تو دور کی بات ہے، زبان ہے اس کو کنٹرول کر لیں، فضول باتوں سے بچے۔ اب فضول باتوں سے بچنے کا کہاں ہے یار، اگر گناہوں بھری باتوں سے بچ جائیں تو کمال ہو جائے، لیکن گناہوں بھری باتوں سے ہی نہیں بچ پا رہے، تو فضول باتیں تو پھر بھی گناہ نہیں ہے، اگرچہ نقصان دہ ہے لیکن گناہ نہیں ہے۔ ایسی پوزیشن ہے کہ بس وہ بھی کوئی پرانے بزرگ یہ کہہ گئے، ان کے تو اچھا دور ہوگا، اب تو بہت بری حالت ہو گئی۔ یہ کہ بہرحال پھر بھی اللہ کے نیک بندوں سے دنیا خالی نہیں ہے، ہمیں بھی نیکوں میں اپنا شمول رکھنا چاہیے، ہم بھی نیک ہوں، صالحین میں سے ہوں۔ اس لیے وہ فضول باتوں سے جتنا ہو سکے ہم سب کو بچنا چاہیے اور کوشش کرتے رہنی چاہیے۔ من جدہ وجدہ، کہ جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ جہاں 100 باتیں فضول کرتے ہیں تو 99 کر دیں، یار ایک بھی اگر آپ نے اس میں سے مائنس کر دی نا تو کچھ نہ کچھ آپ کو سکون ملے گا، چلو یار ایک سے تو بچے بات سے، پھر 2 کر دیں 98 پر آ جائیں، ہو سکتا ہے اس طرح کوئی ہماری ترکیب بن جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ محمد اسماعیل عطاری کراچی سے عرض کر رہا ہوں، امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تحریری کام دیر تک باقی رہتا ہے، تو تحریر لکھنے کا جذبہ کس طرح بیدار کیا جائے اور تحریر میں نکھار کس طرح پیدا کیا جائے؟ جواب عنایت فرما دے۔ اللہ اللہ، اب تحریریں بھی طرح طرح کی ہوتی ہے، تو اگر دینی تحریر لکھنے کا ہے تو واقعی اس کے فوائد تو ہے۔ قرآن کریم بھی آخر وہ جمع کر کے اس کو لکھ کر ہمیں صحابہ کرام نے عطا فرما دیا نا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جامع القرآن کا لقب بھی ملا،
صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جمع کرنا شروع کر دیا تھا. تو بہرحال یہ کہ اس طرح انہوں نے جمع کیا اور اس کا خط اس کو لکھا گیا. اور لکھا تو سرکار کے دور میں جا رہا تھا. کاتب وحی کہلاتے تھے, وحی لکھتے تھے, جن میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں. ان کا لکھا ہوا قرآن بھی ہمارے گھروں میں موجود ہے. جو آیتیں بہت ساری آیتیں انہوں نے لکھی ہیں الحمدللہ. تو انہیں جنتی کہے بغیر چارہ بھی نہیں ہے. جس کو ہم اللہ نہ کرے گناہ گار کہیں تو اس کا پھر لکھا ہوا قرآن تو گھر میں ہونا ہی نہیں چاہیے نا. کیا بھروسہ ان کا ایسے شخص کا, معاذ اللہ. تو یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم تو حضرت امیر معاویہ اور سارے صحابہ کو ماننے والے لوگ ہیں. ہر صحابی نبی جنتی جنتی, سب صحابیات بھی جنتی جنتی. تو الحمدللہ. تو یوں مطلب تحریر, پھر احادیث مبارکہ تحریر کی گئی جو خزانہ آج تک ہمارے پاس ہے, اور اس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. آوازیں, ریکارڈنگ, یہ سب وہ ان کی ایج کم ہے, تحریر کی عمر زیادہ ہے, دیر پائیں گے. وہ بالکل دیکھنے والی چیز ہے. اب یہ کہ جذبہ کیسے پیدا کیا جائے, تو پہلے تو صلاحیت پیدا کی جائے نا. صلاحیت بھی ہونی چاہیے, ورنہ تو مشکل ہو جائے گا, کیا لکھ دیں گے. اگر دینی تحریر لکھنی ہے تو قرآن حدیث پر نظر ہو اس کی, اور بہت کچھ اس کی یعنی علمی صلاحیت اس میں ضروری ہے. اس کے بغیر تو لکھے گا تو وہ خود بھی ڈوبے گا, دوسروں کو لے ڈوبے گا, اور ایسا بھی ہو رہا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتا ہے کہ جس کو 2 حرف لکھنے آ گئے وہ مصنف بن بیٹھا. تو یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ تو اس کے لیے مطلب یہ کہ اپنا ذہن بنائے, اپنے اندر اخلاص پیدا کرے کہ کیوں لکھ رہا ہے, اللہ کی رضا کے لیے لکھ رہا ہے یا اپنے نام و نمود کے لیے لکھ رہا ہے کہ میرا نام مع القاب لکھنا ضروری ہے اور اتنی رویلٹی ملے گی تو اتنا مجھے نفع ہوگا, یہ بیچوں گا, پیسے کماؤں گا. تو اگر یہ نیت ہے تو وہ جیسی نیت ویسی مراد. اللہ کے لیے لکھتا ہے یا نہیں, یہ دیکھ لے کہ میں لکھتے وقت میری نیت کیا ہے. اچھا, پھر یہ کہ لکھنا آنا چاہیے. خالی جس کے بعد علم ہو, ضروری نہیں کہ وہ کتاب بھی لکھنے کا اہل ہو, یہ ضروری نہیں ہے. پھر یہ اس کی اپنی لکھنے کی صلاحیت یہ سب میں نہیں ہوتی. یہ بھی کوشش کرتا رہے اور دوسرے کو اپنے سے جو کم درجے بھی ہو, اگر وہ اس فن کا ماہر ہے تو اس کو مطلب دکھاتا بھی رہے کہ وہ کم از کم تحریری غلطیاں پکڑے, کیونکہ وہ لغت کا ایک اپنا علم ہے. یہ میں آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں, لغت کا اپنا علم. جس طرح علماء میں اختلاف ہوتا ہے تو اہل لغت میں بھی اختلاف ہوتا ہے, اور ان میں بھی یعنی یہ فصحاء کہلاتے ہیں, اور یہ علم لغت کے عالم ہوتے ہیں. یہ علم لغت کے, اس میں کوئی عقیدے اور مذہب کا کوئی مطلب حساب نہیں ہوتا. علم لغت یہ فصحاء. تو یہ جیسے وہ ہوتا نا غلط العام فصیح, اس سے مراد یہی ہے. یعنی علماء اگر بولتے ہیں کہ اردو کا لفظ جید علماء, وہ یہاں غلط العام میں نہیں آئے گا. اگر وہ غلط بول رہے ہیں تو غلط العوام میں آئے گا کہ وہ فصیح نہیں ہے. یہاں یہ فصحاء یہ اس کے ماہر ہوتے ہیں لغت کے. ان میں کوئی لفظ جاری ہو جاتا ہے نا تو وہ غلط العام فصیحون کے تحت آتا ہے کہ یہ مطلب درست مان لیا جاتا ہے اہل لغت کے نزدیک. تو کئی ایسے الفاظ ہیں کہ جس میں ہم لوگ تو خیر اتنی ہمارے ترکیب نہیں ہوتی, وہ ایک باریک باریک پکڑتے ہیں. جیسے ہم بولتے ہیں چیخ و پکار مچ گئی, اہل لغت کے نزدیک غلط ہے. واو نہیں آگا, چیخ پکار مچ گئی ہے نا. یہ ہے نا, شرن کو اس میں پکڑنی ہے, لیکن یہ ہے. اور بھی کئی مثالیں اب میں کہاں اس میں تول دوں. یوں مطلب یہ کہ وہ اردو لکھنا بھی آنی چاہیے. بعض لکھتے ہیں تو اب ان کو یہ ہوتا ہے کہ وہ ہارڈ سے ہارڈ الفاظ لکھتے چلے جاتے ہیں. اردو بہت کچھ زیادہ ہی اچھی آتی ہے, فارسی بھی آتی ہے, عربی بھی آتی ہے. تو وہ اب وہ کیا آدمی نہیں پڑھے گا, وہ دیکھے گا تو رکھ دے گا, بھائی پڑھا نہیں آتا. تو اردو اس دور کے تعلق سے بولتا ہوں کہ اس دور کے مطابق اردو لکھے. تو یہ تو میں نے تو کوئی کتاب نہیں دیکھی
کہ ایسی کتاب ہو جس میں ایک جنرل آدمی بولے کہ ہاں یار میرے کو سمجھ آتی ہے، ہر لفظ سمجھ میں آتا ہے، ایسا مشکل ملے گا. اب ایسی کون لکھے؟ ایسے ممکن بھی نہیں ہے، نہ مجھے آتی ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ ہر لفظ ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے، 100% ہم سب کو مطمئن کر پائیں، یہ تو نہیں ہو سکتا. تاہم یہ کہ اکثر کی سمجھ میں آ جائے، کم از کم ایسا ہو. لیکن اب ایسا بھی نہیں ہے. اب پچھلی کتابیں جو بھی میری خود لکھی بھی، مجھے بھی پریشانی ہو رہی ہے کہ یہ عوام بیچارے کہاں سمجھتے ہوں گے. جیسے ہمارے یہاں عام لفظ ہے، وہ سہل لفظ ہے، جو ماحول میں ہوتے ہیں ان کو اندازہ ہوتا ہے. تو حضرت ملاحظہ فرمائیے. آپ جنرل آپ کسی طالب علم کو یونیورسٹی کے طالب علم کو پوچھ لیں، ملاحظہ فرمائیے یہ ہوتا کیا ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھانا ملاحظہ فرمایا، کھانا تناول فرمایا، ملاحظہ فرمایا بھی بولتے ہیں. اب وہ نہیں سمجھے گا یہ کیا تناول فرمایا، تو وہ جملے سے اندازہ لگا لے گا کہ اس کا مطلب شاید یہ ہو کہ کھانا کھایا. ملاحظہ میں ہو سکتا ہے کہ وہ مغالطہ اس کو لگ جائے، اس کو سمجھنا پڑے کہ یہ کیا ہوتا ہے. اور ہمارا ہر مبلغ صاحب ملاحظہ ہے الا واحد. میں اب بچتا ہوں، مجھے احساس ہو گیا کہ ان بیچاروں کو سمجھ نہیں ہوتی. ایک تفنن کے طور پر کہہ رہا ہوں، لیکن میرے منہ سے بھی نکل جاتا ہے بعض اوقات. کیا بعض اوقات اس کے بغیر جملہ بن نہیں پاتا کہ یہاں کیا بولے، تو پھر بولنا پڑ گا کہ چلو یار بول کے گزر گئے. یوں بھی بعض لوگ ہماری باتیں نہیں سنتے ہوں گے، ہمارے بیانات سننے سے کتراتے ہوں گے، یار یہ مولانا پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آتی، سر سے گزر رہا ہوتا ہے، تو یہ اٹھ کے چلے جاتے ہوں گے. یا ہمارا جو کلپ چل رہا ہوتا ہے اس کو بند کر دیتے ہوں گے. یا ہمارے فتوے جو ہمارے سے مراد دارالفتہ اہل سنت کے یا جو بھی علماء کرام مفتیان کرام کے فتوے یہ پڑھتے ہوں گے تو یہ نہیں سمجھ آتی، وہ بیچارے ادھورا پڑھ کے رکھ دیتے ہوں گے. اب کیا کریں، سمجھ ہی نہیں آتی. ہمارے ہاں تو پھر بھی یہ اہتمام ہے کہ عربی جزئیات جو لکھی جاتی، جزئیہ یہ کیا ہوتا ہے یہ بھی مسئلہ ہے نا. عربی عبارتیں، عربی سینٹینس جو لکھے جاتے ہیں فقہ کی کتابوں کے، تو اس کا ہمارے ہاں یہ پہلے سے ان کی تربیت کی گئی ہے، کہا گیا ہے ان کو کہ ترجمہ لکھنا ہے. تو یہ ہمارے یہاں ترجمہ لکھنے کا دارالفتہ اہل سنت میں یہ ہے مطلب اہتمام. لیکن عام جو دیگر مفتیان کرام کے فتوے ہوتے ہیں ان میں عربی کے کہیں ترجمے ہوتے ہیں کہیں نہیں ہوتے. اب یار جو اردو نہیں پڑھ سکتا عربی خاک سمجھے گا، یار کیا سمجھے گا، وہ پڑھ ہی نہیں سکتے، سمجھے گا کیسے. تو یہ مطلب ہے، مطلب یہ ایسی مجبوریاں بھی ہیں کہ آدمی کرے کیا، کہ پورا یعنی کہ ایک نظام بنا ہوا ہے مشکل الفاظ کا، اس سے نکلنا بڑا دشوار، آدمی نکل نہیں سکتا. اصل مشکل یہ کہ وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کی سمجھ میں آئے لیکن ایسا بولنا نہیں آتا. تو اب کرے کیا، وہ عادت پرانی یہی پڑی ہوئی ہے. میں خود کئی بار الفاظ سے بول کے گزر جاتا ہوں تو کوئی لفظ ملتا نہیں اس کا متبادل. جی متبادل الفاظ نہیں ملتے تو متبادل کی تسہیل ہو. پھر لفظ تسہیل بھی تسہیل کا محتاج ہے. واٹ از تسہیل؟ تو یوں مطلب نظام چل رہا ہے. میری ایک بات بھی ایک بہت پرانے مبلغ سے کسی اور ملک کے اور اردو میں بیان کرتے ہو، تو میں نے کہا آپ کے یہاں مدنی چینل میں دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے سمجھتے اور نہیں سمجھتے. یہ چٹکلا میں نے ایک بتایا آپ کو، سمجھتے نہیں، پلے نہیں پڑتا کہ کیا ہو رہا ہے. اب کیا کریں یار. حالانکہ ہمارے یہاں تو پھر بھی آسان اردو میں دوسروں کے مقابلے میں ہمارے یہاں آسان ہوتے ہیں سلسلے. میں بار بار بولتا رہتا ہوں تو کچھ نہ کچھ فرق ہے. لیکن حالت یہ تو آپ بتائیے کہ یہ کیا ہوتا ہوگا یار. لوگ انگلش فلمیں دیکھتے ہیں معاذ اللہ جن کو انگلش آتی نہیں ہے، لیکن کیا وہ تصویریں مار دھاڑ اور یہ دیکھ کر وہ دل بہلاتے ہوں گے، دیکھتے ہیں شوق سے. پہلے سنتے تھے، دیکھتے لوگ شوق سے. تو اس میں کیا نفس ہے، شیطان ہے، یہ سارے اس کی پیٹ تھپک کر اس کو گھسیٹ کر بٹھا دیتے ہیں اس کے سامنے. لیکن اب جہاں دین کی بات کر رہے ہیں تو ویسے ہی نفس آنے نہیں دیتا. شیطان ہزار مطلب ہیلے سجاتا ہے اور پھر دامن بچا کر شیطان سے مطلب دامن چھڑا کر نفس سے دامن بچا کر کسی طرح وہ
ایک دینی محفل میں آ گیا اور سننے کے لیے بیٹھ گیا، اب اس کے لیے دشواری کھڑی ہوئی، پتہ نہیں فرمایا کیا جا رہا ہے۔ اب پھر وہ بعض اوقات پھر وہ بعض لوگ یہ اٹھتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، ہم کو لگتا ہے کہ یار یہ کیوں جا رہے ہیں، یہ ان بیچاروں کا ایسا ہوتا ہوگا کہ تو سمجھ نہیں پڑتی ہوگی یہ کیا بول رہا ہے، کچھ بات سمجھ میں آتی ہوگی، کچھ نہیں آتی ہوگی۔ اسی طرح یہ ہمارا چینل ہو سکتا ہے بعض اسی لیے سوئچ کر جاتے ہوں گے، یار یہ پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں مبلغ صاحب، کبھی بولتے ہیں ملاحظہ فرمائیے، کبھی بولتے ہیں تناول فرمائیے، کبھی بولتے ہیں عقل و شرف۔ اب یہ ہوتا کیا ہے پتہ نہیں، عقل و شرف پتہ نہیں کیسے کیسے، میں سوچتا ہوں نا کبھی کبھی بعض ایسے ایسے الفاظ بول رہے ہوتے ہیں، میں مطلب بس خون کا گھونٹ پی رہا تھا کہ یار اس کو سمجھے گا کون، اب ظاہر ہے کہ ان کو سب کو سمجھایا کیسے جائے گا، یہ بیچارے اپنی جگہ پر 100% درست بول رہے ہوتے ہیں، لیکن اس 100% درست کو سمجھنے والے کہاں سے لائیں گے؟ وہ تو بیچارے انگلش سمجھتے ہیں، آپ دیکھو انگلش بولے 1 2 3 4 5 6 یہ سمجھ لیں گے، اور 37 35 45 آپ پوچھو کسی کو یہ کیا ہوتا ہے، یہ 37 35 45 جو میں نے بولا نا شاید اس کو دوہرا بھی نہیں سکیں گے، یہ کچھ کا کچھ بول جائیں گے، آپ کو ہنسی آ جائے گی۔ تو اس طرح یہ نیو جنریشن کی بات کر رہا ہوں، جیسے حالات ہو گئے، تو میں تو یہ بولتا رہتا ہوں کہ فگر حتی الامکان انگلش میں بولا کرو، یا کچھ تو سمجھ میں تو آئے۔ بچے نہیں سمجھتے، 2 میں نہیں سمجھیں گے اور 2 میں سمجھیں گے۔ اب جو نظام تعلیم خود ہمارا دارالمدینہ کا بھی یہی انداز ہے، تو اس لیے کہ معاشرے کا انداز یہی ہے، 1 2 3 ہے، 5 4 6 اس میں سمجھیں گے بچے۔ یہ کبھی آتے بھی ہیں نا اپنے مدنی چینل پہ بچے، تو یہ 2 نہیں بولتے، 2 بولتے ہیں، 3 بولتے ہیں۔ کوئی بچہ 2 تو وہ کیا گھر کے ماحول میں سیکھا ہوگا تو بولتا ہے، ورنہ اسکول میں یا اپنے یہاں یہ 2 سکھایا جاتا ہے، یہ مجبوری ہے، اور شرعاً کوئی حرج بھی نہیں ہے، سمجھے، کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی انگلش الفاظ بولتا ہے تو اس میں کیا گناہ ہے۔ بہرحال یہ کہ گفتگو بات چیت جس میں سمجھانا مقصود ہے یا شرعی مسئلہ جس کو بتانا مقصود ہے، اس کے لیے مطلب یہی ہے کہ اپنے وہ سمجھے، ایسی زبان میں اگر بتائے تو فائدہ زیادہ۔ اب میں شرعی مسئلہ بول دیا، شاید یہ لفظ مشکل ہے، میں شرعی پردہ کہتا رہا اب تک، پھر مجھے احساس ہوا، میں نے کہا شاید یہ نہیں سمجھتی ہوگی، کوئی تعداد ہوگی جو نہیں سمجھتی ہوگی، اس ماحول کے اندر ہے دعوت اسلامی کے، وہ سمجھتے ہوں گے بالکل کلیئر کٹ۔ جو دنیاوی پڑھے لکھے لوگ جو ہے نا، یہ ہو سکتا ہے شرعی میں نہیں سمجھتے ہوں گے، تو میں نے کہنا شروع کیا اسلامی پردہ یہ سمجھتے ہوں گے، اسلام میں سمجھتے ہیں، اس میں کوئی نہیں پوچھے گا اسلامی پردے کا معنی کیا، شرعی میں ہو سکتا ہے سب پوچھیں کہ یہ کیا ہوتا ہے، یہ کون سا پردہ ہے، یہ میرا گمان ہے۔ اس لیے میں سوچ کر کوشش کرتا ہوں کہ جب مقصود سمجھانا ہے تو آسان لینگویج میں سمجھائے۔ اس میں کیا ہوگا، ایک ہوگا سائیڈ ایفیکٹ اس میں کہ جو اہل علم ہوتا ہے نا طبقہ، جن کو ہماری یہ لوجک نہیں پتہ ہوتی، وہ بولیں گے یار بس ایسے ہی بچے بیٹھے ہوئے، کوئی بات نہیں بول لیتے، ہم ان بچوں کو سنبھالیں تو کامیاب ہو جائیں تو بہت ہے، وہ بھی سمجھ ہی جائیں گے جب سنتے رہیں گے نا کہ بچے ہیں یہ بچوں کو تربیت دے رہے ہیں۔ ٹیچر بھی ہے تو بچوں کو بچوں کی زبان میں ہی سمجھاتا ہوگا، اگر وہ اپنے ادق اور ثقیل الفاظ میں سمجھائے گا تو کہاں سمجھیں گے، ادق مشکل، ثقیل مانے ہیوی، عوام ہیوی میں سمجھیں گے، ثقیل میں نہیں سمجھیں گے، وزن دار، ثقیل وزنی۔ آپ کی پوری وضاحت سے جو بات ذہن میں آ رہی ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ تحریری طور پر آسان الفاظ نکالے جائیں، تو اب جسے تحریر لانی ہے، اپنی رسالہ لانا ہے، کتاب لانی ہے یا کوئی پیپر لانا ہے، تو اگر وہ اتنا آسان کرنے کے لیے پھر لغت کا وہ سہارا لے گا اور ایک لفظ کو آسان کرنے کے لیے یا میکسیمم یا کسی نہ کسی لفظ کو آسان کرنے کے لیے کوشش کریں گے، تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ان کی وہ جو تحریر جو شاید مہینے یا 2 مہینے یا 3 مہینے میں وہ لکھنے میں کامیاب ہو جاتے، تو 5 6 7 مہینے نکل جائیں گے یا وقت لگ جائے گا، ایسا آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ جد لانے کے اس میں بھی پھر وہ ہو جائے گا؟ اس معاملے میں اب رہنمائی فرمائیں۔ مجھے دیر اسی لیے تو لگ رہی ہے، ورنہ میری اتنی کتابیں آ جاتی ہیں
मैं बस मेरा दिमाग बैठा हो गया यार, 100 की जगह एक किताब दें यार, कौन को समझ में आवे यार, बाकी वाह 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 वाह, ओ क्या है यार, कैसी उर्दू है, ओह क्या मतलब। तो ये खाली ये अपने को सुनना नहीं है, अपने को जन्नत में जाने वालों की लाइन देखनी है, वाया मदीना शान। तो इसलिए मुझे बहुत देर लग रही है, बार बार लुगत उठाकर देखना पड़ता है, और बाज़ वक़्त लुगत में नहीं मिलते तो फिर किसी से मालूम करना पड़ता है कि यार इसके माना क्या है। हर लफ्ज़ का नहीं, लेकिन कई अल्फाज ऐसे होते हैं जो मुझे यूँ लगता है ये नहीं समझेगा, ये नहीं समझेगा, ये नहीं समझेगा। हुजूर, तो ये जो आप फरमा रहे हैं, तो ये लिखते वक्त जब बंदा लिखता है, कोई भी लिखेगा, और जब ब्रेक लगेगा, आसान लफ्ज़ की अब तलाश करेगा, ये करेगा, या मालूमात, जैसा भी आपने अपना प्रोसीजर बताया, तो आपको नहीं लगता एक फ़्लो होता है तहरीर करते वक्त, लिखते वक्त, एक तहरीर आ रही होती है, मजमून चल रहा होता है, उसमें आपने ब्रेक लग गया कि यार अब इसका आसान ढूंढूं ताकि कौम की समझ में आ जाए, तो वो सारा ढूंढने के बाद फिर वो आसान करके लिखना, या बसा का थोड़ा जुमला तब्दील कर देना, तो फ़्लो रुकता है इससे, और इसको आप कैसे एडजस्ट करते हैं फिर आप? कर ही रहा हूँ आपके सामने ही ना, मैं हदीस मुबारका और कुरान करीम के तर्जमों से डरता हूँ, इसमें अपने अल्फाज दाखिल करने से। ये भी बता दूँ कि उलमा ने जो तर्जमे किए उसमें बाज़ औक़ात ये होता है कि बाज़ अल्फाज ऐसे होते हैं बिल्कुल ही आम फहम होते हैं, तर्जमे को तो नहीं छेड़ता मैं, तर्जमा जो भी ये लिखा वो एज इट इज़। अच्छा, हदीस मुबारका का तर्जमा जो है ये मुख्तलिफ उलमा करते हैं, इनमें कभी ऐसा होता है कि कोई लफ्ज़ ऐसा होता है कि ये उसकी जगह बिल्कुल दिल मुतमईन होता है कि इसमें कोई तब्दील करने में हरज नहीं है, तो भी बाज़ औक़ात जब सरकार ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये होता है ना, तो मैं ये लिख कर फिर वो एक मेरा इशारा है मीम करके डॉट लगाता हूँ, उसमें आगे लिखता हूँ गौर ने मुफत्तिश गौर। अच्छा, अब हमारे मुफत्तिश इसको गौर करें, इनको भी बाज़ औक़ात नहीं समझ में आता, मेरा ब्रैकेट में लिखा हुआ तो ये एज इट इज़ छोड़ देते हैं, तो फिर फाइनल जब इसकी मुफ्ती साहब करते ना, अब तो मीम से मुफ्ती और मीम से मुफत्तिश है, मेरा दोनों जगह गुजारा हो जाता है। तो इस तरह मैं एहतियात से चलने की कोशिश करता हूँ। अब ये सारा कौन इतनी यार मेहनत करेगा, ये है ना मुश्किल। तो मुझे जो कि पैसों का तो मसला ही नहीं है कि जो मुझे कोई इजारा मिल रहा है तो मेरे पैसे कम हो जाएंगे, मैं जल्दी कर लूँ, मेरे तो कुछ भी नहीं है, नहीं 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 ना सही, नो प्रॉब्लम, मुझको कोई फ़र्ज़ वाजिब तो नहीं है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कम दूँ, लेकिन है ना कम खाओ लेकिन लजीज लोगों को समझ में आए। फिर भी कई हार्ड अल्फाज हैं जिसमें मेरे को माना मिलते नहीं है, या वो कुछ सूझका नहीं पड़ता, शरह सदर नहीं होता कि इसके माना मैं जो लिखूंगा कहीं यार वो उसको मुश्किल ना खड़ी हो जाए, गलत ना हो जाए, फिर जाने देता हूँ। ये भी है, कई अल्फाज मेरे इस तरह होते हैं, है ना, अपनी वो नहीं चलनी कि मतलब जो हो या ना हो, समझ में आए ना आए आसान करते चले जाओ, और फिर ये आसान नहीं आखिरत की मुश्किल का सबब बन जाए। मैं ये तहरीर करने वालों को सामने रखकर चंद चीज़ें आपसे अर्ज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये जो कुछ आप फरमा रहे हैं, ये किसी ने अगर ऐसा कर भी लिया तो वो जिसको कहते हैं ना इंशा परदाजी, जो लिखने का एक फ़न है, जिसका भी आपने कहा कि एक सलाहियत, और पढ़ने वाले को इसके अंदर लुत्फ़ आए, अल्फाजों की वो मतलब रिपीटेशन ना हो, बार बार वो लफ्ज़ ना आए, और एक जुमला भी बड़ा खूबसूरत सा बने, तो इन तमाम चीज़ों के साथ ये इंशा परदाजी को बाकी रखना कि पढ़ने वाले के लिए दिलचस्पी भी रहे और उसको वो उसकी रिदम और उसका वो पूरा सीक्वेंस भी बनता रहे, इसके लिए क्या मदनी फूल अता फरमाएंगे? अल्लाह करे कि आपके इन मदनी फूलों पर एक ऐसा तहरीरी अंदाज़ हो जाए तो हमारा भी पूरा सिस्टम है अल-मदीद इल्मिया का, या हमारे दीगर भी कई आशिकान रसूल तहरीर करते हैं, तो हो सकता है कि आपकी इन बातों से उनको फ़ायदा हो, तो तहरीर में मज़ीद खूबसूरती पैदा हो जाए कि भाई इंशा परदाजी को कैसे बाकी रखा जाए। इंशा परदाजी ये एक फ़न है, और ये हर एक को आता नहीं, ये लिखते 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 आ जाता है। शायद इसकी कोई हो सकता है इदारा कोई सिखाता हो, ये मुझे पता नहीं है, ये लिखते लिखते आदमी सीख लेता है। आपने जैसे कि अभी इरशाद फरमाया कि लोग उठ के चले जाते हैं, तो बातों का इसमें अल्फाज आसान भी अगर कर लिया जाता है, जैसे अभी आप इतनी देर से बात करें, तो हर शख्स लिखता नहीं है ना, हर शख्स के लिखने का कोई मेज़, लेकिन अभी आप बयान फरमा रहे तो एक सुनने वाले सुन रहे होंगे, तो बयान करते हुए जैसे कि अल्फाज बयान करते वक्त एक बॉडी लैंग्वेज, फेस एक्सप्रेशन, हाथों का, और ये सारा ये जो सिस्टम है कि इसमें बैठने देखने वाला बैठ जाता है
جیسے بعض اوقات ہم بیان کرتے ہیں تو ہمیں وہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، بعض اوقات اردو واضح، تو ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، لیکن وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا تو وہ باڈی لینگویج ہمیں سمجھا رہی تھی. تو بعض ایسے مبلغین بھی ہوتے ہیں کہ جو یہ بیان کرنے والے جن کی باڈی لینگویج نہیں ہوتی، وہ بالکل سمپل سا یوں کر کے نکل جاتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ باڈی لینگویج کے ساتھ ہاتھ اور یہ جسم کا موومنٹ کرنا، فیس ریڈنگ، اپنا ایکسپریشن دینا، اس کا بھی ایک سننے والوں پر اثر پڑتا ہے؟ اثر تو پڑتا ہے. ہم دیکھو لوگوں کو بٹھانے کا ایک تو ہوتا ہے کہ جس کو یہ سن رہے ہیں اس کے یہ معتقد ہوں، تو سمجھ میں نہیں بھی آتا تو عقیدت سے بیٹھے رہتے ہیں. اچھا، دوسرا یہ کہ اگر یہ کیفیت نہیں عقیدت تو اس کا نام بہت بڑا ہو تو بھی بیٹھیں گے، یا اس کا عہدہ بہت بڑا ہو، کوئی منسٹر یا اس سے کوئی اوپر لیول کا کوئی شخص ہوگا نا تو وہ بھلے بھانگرے بانٹتا ہوگا، بیٹھے رہیں گے، ایک نفسیاتی طور پہ. اچھا، اسی طرح کسی کی وہ نہیں پرجوش مطلب خطاب ہوتا ہے جس کو شہباز خطابت اپنے بول دیں، کسی کا لقب ہو تو وہ ناراض نہ ہو جائیں گے، یعنی بالکل یہ نہیں کہ وہ ہوا میں پرواز کر رہے ہوتے، سمجھے، وہ جوش میں. تو اس کو سنیں گے تو نعرے بھی لگائیں گے. اگر کوئی نعرے لگانے والے کو پوچھ لینا کان میں کیا سمجھا آپ نے، اب پھر یہ کہ تھوڑا ہٹ کے ہاتھ نہیں گھما دے کہیں، جیسے نعتوں کے اشعار پڑھے جا رہے ہوتے ہیں تو یہ کوئی نعرے لگاتے ہیں، نوٹ چلاتے ہیں، واہ 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 سبحان اللہ، اور جھوم رہے ہوتے ہیں، گھوم رہے ہوتے ہیں. ان کو کوئی پوچھ لے کہ یہ شعر جو ابھی جس پہ آپ گھوم رہے تھے اور جھوم رہے تھے، اس کا معنی کیا ہے، آپ دیکھیں، تماشا دیکھیں اس کا. تو کیا اس کی آواز اچھی ہے نعت خواں کی تو بھرم رہ جاتا ہے، تو اس کی آواز پر وہ جھوم رہے ہوتے ہیں، گھوم رہے ہوتے ہیں، پلے خاک بھی نہیں پڑتا، سمجھے. تو یوں طرح طرح کے اسباب ہیں کہ بندہ سنتا ہے. یا دعوت اسلامی سے محبت کی وجہ سے ہمارے بیان سنتے ہیں، پلے پڑے نہ پڑے. اب وہ کالے اور گھنگریالے بالوں والے دنیا میں کیسے کیسے لوگ سن ہی رہے ہوتے ہیں نا، سمجھے، اور ان کے اب چلتے ہی اپنے، تو یہ تھوڑی اردو جانتے ہوتے ہیں، ان کو بس بیٹھے ہوتے ہیں محبت میں. یا اللہ بہتر جانے مطلب کس طرح بیٹھتے ہوں گے، کتنی دیر کے لیے بیٹھتے ہوں گے، خدا بہتر جانے، سمجھے. تو یہ وہ ہوتا ہے کہ محبت عقیدت یہ بھی سننے پر برنگ اختہ کرتی ہے، پلے نہ بھی پڑے تو بندہ بیٹھتا ہے. یا تلاوت قرآن ہم سنتے ہیں، پلے تو نہیں پڑتی نا ہمارے، لیکن کیا عقیدت موجود ہے نا، قرآن کریم سے محبت ہے تو ہم سنتے ہیں، اور بالکل سننا چاہیے. سمجھ میں نہیں بھی آئے گا ثواب ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ اتاری عرض گزار ہوں. امیر علیہ سنت دامت برکات مولا کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ یہ ارشاد فرمائیں کہ مکروہ اوقات میں شجرہ شریف یا شجرہ شریف کے اوراد و وظائف وغیرہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ. قرآن کریم کی تلاوت بھی کی جا سکتی ہے، گناہ نہیں ہے. البتہ بہتر یہ کہ یہ 3 جو اوقات مکروہہ ہیں نا، ان میں تلاوت نہ کی جائے. اب یہ کون کون سے؟ تو سورج جب نکلا ہے نا، سن رائز ہوا، تو اس وقت سے لے کر 20 تا 25 منٹ یہ وقفہ جو تھا، اس میں تلاوت کے بجائے کوئی اور ذکر و درود کر لے. تلاوت کرے گناہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہ کہ اس کے بدلے کچھ اور کر لے. یہ اسی طرح سورج جب سر پہ آتا ہے، جس کو عام طور پہ عوام میں زوال کا ٹائم بولتے ہیں، تو اس وقت بھی قرآن کریم کی تلاوت کے بجائے اور اورات. اسی طرح جب سورج ڈوبنے لگے، سن سیٹ ہونے لگے، اس سے پہلے 20 سے 25 منٹ پہلے، یہ بھی وقت مکروہ ہے. تو اس میں بھی وہی مسئلہ، تلاوت کے بجائے ذکر و درود. لیکن تلاوت کرتا ہے کوئی گناہ نہیں ہے، جائز ہے. اس کے علاوہ رہے شجرے، تو ان کے لیے تو کوئی روایتیں بھی نہیں ہے. شجرہ ہے، درود پاک ہے، اس میں تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے، بلکہ ان کے تلاوت کے بدلے بھی یہ کرنے ہیں کام. اس میں کوئی کراہت یا کوئی ممانعت کچھ بھی نہیں ہے. مطلب صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. زین العابدین بھائی کا سوال ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا لے پالک بچہ جو ہوتا ہے اس کا وراثت میں حصہ ہوگا؟ جی نہیں. ہمارے پاس دارالفتہ اہل سنت میں اس طرح کے بھی سوالات موصول ہوتے ہیں کہ چونکہ یہ بچہ انہوں نے لے لیا تھا
تو اب ان کے جو اصل والد یعنی ان کے اپنے ہی بہن بھائی جو حقیقی بہن بھائی وہ اس کو اس کے والد کی وراثت میں سے حصہ دینے سے انکار کر دیتے ہیں کہ چونکہ یہ تو ان کا بیٹا بن چکا تھا تو جہاں اس کا اصل حصہ بنتا تھا اس سے انکار کرتے ہیں اور اس کو دینے سے نہیں تو بالکل فرض ہے کہ وہ تو قرآن شریف سے ثابت ہے. یہ جو ترکے ہیں نا تو یہ اس طرح نہیں دیں گے تو یہ تو حرام مطلب گناہ کر جہنم کے حقدار ہوں گے. بھلے لے پا لگے تو کیا ہوا, بلکہ اگر کسی نے عاق بھی کر دیا, عاق کرنے سے عاق نہیں ہوتا, عاق تو ہو جاتا ہے, ماں باپ کا نافرمان عاق کہلاتا ہے, سمجھے. تو یہ اخباروں میں دیں گے اس کو ہم نے عاق کر دیا, یہ مطلب معلومات کی کمی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے, کہنے کی ضرورت نہیں, وہ عاق ہے. تو خیر, تو اب یہ کہ عاق ہو یا کچھ بھی ہو, چاہے گھر سے نکال دیا اس کو, تب بھی اگر باپ فوت ہوا ماں فوت ہوئی, یہ اس کا وراثت میں حق نکلے گا, اس کو ڈھونڈ کر بھی دینا ہوگا, اور یہ آئے گا تو اس کا حق ہے کہ یہ مانگے دوسرے بھائی بہنوں سے, تو کماتا نہیں تھا, تیرا کوئی حصہ نہیں ہے. یہ سب عوامی باتیں ہیں اور گناہ کی باتیں ہیں, ایسا نہیں ہے. زیادہ کماتا ہو, کم کماتا ہو, کام چور ہو, سست ہو, کچھ بھی حصہ نہیں لیا باپ کے کام کاج میں, ساری زندگی اس نے ستایا ہے, تب بھی وراثت وہ چیز ہے کہ اس کو حصہ ملے گا. یہ بالکل یہ اصول یاد رکھے گا. یہ قرآنی حکم بتا رہا ہوں, اس کی تفصیل سے میں عرض کر رہا ہوں, تو یہ مطلب قرآنی حکم ہے. اس میں بالکل اگر آپ اپنی عقل ہوشیاری کریں گے نا کہ بہن کو یہ دے دیا تو بھائی کو وہ دے دیا, تو اس کو یہ نہیں, جو شریعت نے حکم دیا ہے اس کے مطابق اس کے حصے کیے جائیں گے. تو اس لیے کوئی سا ہوتا ہے کوئی فوتگی تو مفتی صاحب سے سمجھ کر تقسیم کریں. طالب اہل سنت ہماری رہنمائی کے لیے الحمدللہ موجود, تو ان سے مطلب رہنمائی لے لی جائے اور سوچ سمجھ کر شریعت کے عین مطابق. ایک پیسہ بھی کسی کا رکھے تو یہ آگ ہے سمجھ لو, یہ ہضم نہیں ہوگا. ظاہری طور پر بھلے ہضم ہو جائے, آخرت میں یہ ایک پیسہ پھنسا دے گا, 1 روپیہ پھنسا دے گا اگر ناک اس کا دبا لیا تو, وارث کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. عبد الحنان بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر کسی کی نماز قضا ہو جائے تو وہ بعد میں پوری نماز پڑھے گا یا صرف فرض ہی پڑھے گا؟ فرض اور وطر. البتہ کسی کی فجر قضا ہو گئی تو اب یہ کہ نصف النہار شرعی تک, جس کو عوام زوال بولتے ہیں, تو اس سے پہلے سنت ہے کہ سنتیں بھی پڑھ لے. فرض تو پڑھنا ہی اور تو پوری زندگی میں, لیکن نصف النہار شرعی کا وقت چلا گیا, سمجھو ظہر کا وقت آ گیا, تو اب وہ سنتیں بھی جو ہے نا یہ مستحب نہ رہی قضا کرنا, پڑھنا, صرف فرض اب باقی رہے. باقی سنتیں مطلب قضا نہیں ہوتی, البتہ وطر جو ہے نا یہ ایک قضا ہے اس کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روزانہ کتنی تلاوت فرمایا کرتے تھے, اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت سے محبت کا عالم یہ تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ساری رات عبادت الہی میں مصروف رہتے, حتیٰ کہ عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کرتے. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی تلاوت قرآن کریم سے اس قدر محبت و لگن تھی کہ دن میں 2 قرآن پاک ختم کر لیتے تھے, اور دوران سفر بھی قرآن پاک کی تلاوت جاری رہتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سوال یہ آیا تھا کہ تکبیر انتقالات کسے کہتے ہیں, اس کے بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں. مدینہ تکبیر تحریمہ کسے کہتے ہیں, تکبیر اولا کون سی ہوتی ہے, یہ سب سیکھنا پڑے گا. یہ جو پہلی تکبیر ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر نماز شروع کرتے, تو یہ تکبیر تحریمہ بھی بولتے ہیں, اس کو تکبیر اولا بھی بولتے ہیں. اچھا, اور تکبیر انتقالات
जैसे कि रुकू में गए तो अल्लाह अकबर बोला, तो सजदे में गए तो अल्लाह अकबर बोला। तो ये जो मुंतकिल ट्रांसफ़र एक रुकन से दूसरे रुकन के लिए, रुकन में जब ट्रांसफ़र होने के लिए जो तकबीर की जाती है, जो अल्लाह अकबर बोला जाता है, ये तकबीर इंतकाल कहलाती है। और जमा होगी तकबीरात इंतकालात। ये सब किताबों में लिखा होता है, इसको वाकई मुताला करना चाहिए। अब मैं इतना तफसील या आसान करके बोलने की कोशिश करता हूँ, और कोई ज़रूरी नहीं है कि इस तरह आपको समझाए। तो आप किताबें भी मुताला भी करते रहें, और लुगत से देखकर, लुगत से भी बाज़ औक़ात रहनुमाई नहीं हो पाती है, भी कुछ का कुछ लुगत वाले भी कोई उलमा नहीं होते। सही बोलता हूँ, ये भी अरे भाई ये ऐसा लिख देते हैं कि बस इन पर भी आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना, और ना ये नेट पर भरोसा करना है। ये नेट का मुफ्ती भी मरवा देता है, समझे, नेट पर भी भरोसा नहीं करना है। आप किसी अच्छे सुन्नी आलिम से पूछ लें, ये अनसब तरीका यही है। बल्कि ज़रूरी यही है कि अगर आपको कुछ सुचका नहीं पड़ता और है मतलब कोई मुश्किल मामला, तो फिर नेट आपको आवाज़ लगाएगा, हम तो डूबे हैं, तुमको भी ले डूबेंगे। ना नेट से इलाज करने आपको बगैर सोचे समझे, ना ये नेट के ज़रिए जो इलाज होते हैं ना, इनमें भी जो कुंडे हुए ना बाजों के, मुझे पता है। नेट ने MBBS नहीं किया है, डॉक्टर नहीं है। मुझे कुछ समझ में आ गया, मैंने दाग दिया, इसको कुछ पल्ले पड़ गया कि यार ये इलाज बहुत अच्छा है, ने लिख दिया। तो मैं मतलब इतना तो बोलता हूँ, हम नुस्खे बताते हैं हम हिकमत के, और लेकिन हम वो साथ में आम तौर पे बोलता हूँ, देखो इलाज अपने तबीब के मशवरे से करना चाहिए। अच्छा, मेरे को जो नुस्खा है, मैं आम तौर पे इसको भी ओके करवाता हूँ, मतलब तस्दीक करवाता हूँ कि ये हकीम साहब से, अगर डॉक्टरी का तो डॉक्टर साहब से, कि ये, तो फिर वो बोलते हैं हाँ ये इस मरज़ का इलाज तो है, तो फिर आगे चलकर इसको आम करना, ये कोशिश मेरी यही होती है। और फिर भी मैं कहता हूँ कि हर एक की तबीयत अपनी अपनी तबीयत होती है। किसी को कोई चीज़ माफिक आती है, एक ही चीज़ एक को माफिक नहीं आती। आपको रोटी माफिक आती है, मुझे चावल माफिक आते हैं मसलन, आपको मुर्गी माफिक आती है, मुझे बड़े का गोश्त माफिक आता है। ये फ़र्क तबीयतों के, मिसाल दी मैंने, तो तबीयतों का फ़र्क होता है। तो इसलिए एक ही डॉक्टर से इलाज का मैं इसीलिए बोलता हूँ कि डॉक्टर को तबीयत पता होती है कि इसको क्या चलता है क्या नहीं चलता। नए डॉक्टर के पास जाएंगे तो एक इकाई से चलेगा, तजर्बा आप इन्हें तख्ते मश्क बन जाएंगे, ये कहते हैं इसको, न उसके तजर्बे की जगह बन जाएंगे। वो आप पर नए नए तजर्बे करेगा, नए नए नुस्खे, डॉक्टर नए इलाज आजमाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं जामियातुल मदीना लतीफ़ाबाद नंबर 4 हैदराबाद का तालिब इल्म हूँ। मेरा अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में ये सवाल है कि मस्जिद में नजासत ले जाने के बारे में क्या हुक्म है? जवाब इरशाद फरमा दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह। मस्जिद में नजासत ले जाने के ताल्लुक से जहाँ तक है कि अगर नजासत सूखी हुई है और बदबू भी नहीं दे रही, तब तो नजासत मस्जिद में ले जाना है तो मना ही, मकरूह तंज़ीही है, नापाकी मस्जिद में ले जाना। जबकि ये सूखी हुई है, इससे किसी को ये टच करें तो नजासत लगेगी नहीं, है, सूखी हुई है और इसमें बदबू भी नहीं आ रही, तो मस्जिद में ले जाएंगे तो मकरूह तंज़ीही यानी नापसंदीदा। और अगर तर है और दूसरी चीज को लगेगी, ये AC है और लगती है ना, तो इस सूरत में या इसमें बदबू आ रही है, तो इस सूरत में मस्जिद में नजासत ले जाना ये हराम है। तलव्वुस यानी मस्जिद में गिरी और उसके जर्रे मतलब लग गए, जैसे गोबर होती है सूखी हुई उपले, अगर ये मस्जिद में उसका दबा पड़ा, उस उपला कहते हैं, वो गाय भैंस के गोबर सूखे हुए को उपला कहते हैं, तो वो जलाने के काम आते। ये हमारे बड़े शहरों में इतनी समझ नहीं आती, देहातों में तापते हैं, उस तरह करते हैं। शायद इससे दवाओं वाले बहरहाल सारा साल इस्तेमाल करते हैं, ये उपलों पर ये दवाएं पकाते हैं। अब उपला होता तो ज़ाहिर बर्तन के बाहर ही होता, और कभी अंदर उसके जर्रात चले जाते हैं, तो एहतियात करनी चाहिए। तो ये है कि मस्जिद में उस नजासत से किसी किस्म की मतलब है कि इसका वो धब्बा दाग या जर्रात जो है ना, ये बिखरे नहीं,
یہ خیال رکھنا ہے. اور پھر بھی مکروہ تنزیہ اگر کچھ بھی نہیں اس سے نقصان ہو رہا تب بھی مکروہ تنزیہ, ورنہ حرام. بدبو تو پاک چیز سے بھی اگر بدبو آ رہی ہے تو اس کو مسجد میں لے جانا حرام. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. 1 2 3 4. آج بھائی آپ کے پاس اتنی ساری پینسلیں کہاں سے آئیں؟ عبداللہ بھائی, جس طرح دنیا میں بہت سے لوگوں کا کوئی نہ کوئی شوق ہوتا ہے, اسی طرح مجھے بھی پینسلیں جمع کرنے کا بہت شوق ہے. اس وقت میرے پاس بہت سی پینسلیں موجود ہیں اور گھر پہ بھی موجود ہے. آپ یہ پینسلیں استعمال کرتے ہیں؟ جی نہیں, اگر میں نے یہ پینسلیں استعمال کی تو یہ ختم ہو جائے گی, پھر میں انہیں کیسے جمع کروں گا؟ مگر اس میں تو آپ کے کافی پیسے خرچ ہو جاتے ہوں گے. ہاں یہ بات تو ہے, اور امی ابو سے ضد کر کے پیسے لے لیتا ہوں تاکہ نئی پینسل لے سکوں. فضول ضد کرنا تو بہت بری بات ہے. شوق ایسا ہونا چاہیے کہ ضد اور فضول خرچی نہ کرنی پڑے اور شوق پورا ہو جائے. یہ تو فضول خرچی نہیں ہے. مگر آپ پینسلیں بھی تو استعمال نہیں کر رہے. بہتر یہ ہے کہ ہم امیر اہل سنت سے پوچھ لیں. مشورہ تو اچھا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حسین عامر ہے. میں دارالمدینہ بوائز ہائی اسکول کلفٹن کیمپس کا طالب علم ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے, کیا مختلف چیزیں جمع کرنا اور انہیں استعمال نہ کرنا فضول خرچی ہے؟ اور امی ابو سے فضول ضد کر کے اپنا شوق پورا کرنا کیسا ہے؟ یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ بچوں کو کون سا شوق اپنانا چاہیے. جزاک اللہ خیرا. فضول چیزیں جن کی ضرورت استعمال میں نہیں آ رہی وہ جمع کرنا, اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے. وہ ہے تو ایک مال, اب روپے بھی تو لوگ جمع کر ہی رہے نا. تو کوئی ہم دولت مند ہے, اس کو کام نہیں آتا, پتہ ہے کہ 7 پیڑیاں کھائیں, اتنا اس نے جمع کر دیا ہے. تو اب اگر وہ حلال ہے, اس کے جائز حقوق بھی جو بھی شرعی حقوق ہے وہ بھی ادا کرتا ہے, تو اب یا نہیں بھی بالفرض کرتا, گناہگار تو ہے لیکن اس کا مال جمع کرنا اس کو گناہگار نہیں کہا جائے گا. تو یہ پینسل جمع کر رہے ہیں تو یہ بھی مال ہے, تو اس کا جمع کرنا گناہ نہیں ہے. البتہ اب ضرورت نہیں ہے تو یہ اس کو نہ جمع کیا جائے, اس کا فائدہ نہیں ہے نا. ہاں کبھی کام آ جائے گی اس لیے رکھا تو پھر یہ فضول بھی نہ ہوئی, اس کا ضرورت ہے اس کی, کبھی کبھی کام آ جاتی ہے. اب امی ابو سے ضد کرنا, اب اس کو یہ لفظ بولا بہت بری بات ہے. یہ تو میں بار بار سنتا رہتا ہوں, یہ بہت بری چیز ہے, یہ بہت بری بات ہے. تو جو اس کا لکھتے ہیں نا, یہ تھوڑا غور کر دیا کریں, وہ ہر بات کو بری بات نہیں بولتے. اب ایک بار ایک میرے ساتھ عیسائی بھائی تھے, ہم سفر پہ جا رہے تھے, تو اس کے گھر کی کوئی بچہ وہ رو رہا تھا فون پہ, اس کو سمجھا رہے تھے نہیں روتے, بری بات ہے. تو میں نے کہا اچھی بات ہے, بری بات تھوڑی, آپ کی محبت میں روئے اور بری بھی بنے یار, واٹ از دس. اچھی بات ہے نا, اگر یہ محبت میں ماں باپ کی محبت میں بچہ روتا ہے یہ تو پلس ہے نا, اس کو کتنی محبت ہے, روتا ہے, بری بات. تو یہ بھی جیسے نا, امید ہے کہ آپ نے کام کر لیا ہوگا, اس پر میں نے تبصرہ کیا ہے, تو یہ بھی ایک لفظ قابل تبصرہ ہے. بات میں لوگ بری بات, بری بات, بری بات, تو ہر بات بری نہیں ہوتی. تو یہ الفاظ نہ لکھا کریں. یہ کہیں ماں باپ سے بیکار ضد کر کے ان کو پریشان نہیں کرنا چاہیے, یوں بولنا چاہیے. صحیح جملہ یہ ہے, مطلب بے ضرر جو نقصان نہ پہنچائے, ایسا جملہ, محتاط الفاظ بولے جائیں. تو اب یہ کہ ماں باپ سے بچہ ضد نہیں کرے گا تو کرے گا کس سے؟ اور صحیح بات میں ماں باپ کو مشورہ دوں گا کہ بچے کی اگر ہر ضد آپ ٹالتے رہو گے نا, ہو سکتا ہے کوئی دوسرا اس پہ ہاتھ رکھ دے, پھر وہ اس کی ضد پوری کرنی شروع کر دے, اس کی ضرورت پوری کرنی شروع کر دے, اور پھر آپ کے ہاتھ سے نکل جائے بچہ. تو بعض اوقات بچے کی ڈیمانڈ جو ہوتی ہے نا,
وہ واجبی ہوتی ہے، لیکن ماں باپ کی عادت ہوتی ہے ان کا کام ہی جھاڑنا ہوتا ہے. ایسا نہ کیا کریں. آپ کا بچہ، آپ پیار بھی تو کرتے ہو نا، تو کچھ فیس بھی دو نا اس کی. موبائل فون کام آتا ہے، مزہ آتا ہے نا، کیسا مزہ آتا ہے. تو اس کا بھی چارج جو بھی ادا کرتے ہیں نا اپنے، تو یہ بچہ ہے نا، کیا تو غم دور ہو جاتا ہے. بچہ آ کر ابو ابو کر کے دوڑ کے جھپی ڈالتا ہے تو تھکن اتر جاتی ہے. تو اب یہ کہ تھوڑا وہ اتنا فائدے والا بچہ ہے تو تھوڑا خرچہ بھی اس پر تو کرتے بھی ہیں، یعنی نہیں کرتے، لیکن کبھی کبھی ضد ان کی پوری جو واجبی ہو اور اس کی عادت خراب نہ ہوتی ہو تو اس کی کر دی جائے. یہ میں اپنے طور پر عرض کر رہا ہوں. ہر ضد پوری نہ کی جائے کہ اس سے بچہ جو ہے نا پھر اکیلا ہو جائے گا اور پریشان کرے گا. تو جیسا موقع کی مناسبت سے یہ کیا جائے. لیکن لفظ بری بات، بچہ اور کیا بری بات، بچہ تو بچہ ہے، اس کا تو مرفوع القلم ہے، قلم اٹھا ہوا، اس کا گناہ تو لکھا نہیں جاتا. بہرحال بچوں کو ضد نہیں کرنی چاہیے، ماں باپ کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، یہ خیال رکھیے گا. اور دوسرا یہ کہ بچوں کو کیا جمع کرنا ہے. جمع کرنے اصل یہ نہیں، یہ آدمی کا شوق ہوتا ہے. بعض اینٹک جمع کرتے ہیں، پرانے سکے، پرانی چیزیں. اچھا یہ بھی ایک پوری دنیا ہے اس کی، نقلی بنتے ہیں اینٹک بھی، نقلی بک رہے ہوتے، اور اس کو سب کو تھوڑی سمجھ پڑتی کہ نقلی ہے، وہ خرید لے گا اینٹک سمجھ، پرانا سمجھ کر، آثار قدیمہ کے طور پر. تو یہ ان کی شوق ہوتا ہے، اپنے شوکس میں یہ سجائیں گے. بس اندھیرے میں بیٹھے ہوتے ہیں، یہ اندھیرے کے شوقین ہوتے ہیں. پھر وہ ڈیم لائٹ کا آپ کو کچھ دیکھنا ہے، آپ پڑھ نہیں سکتے. ڈیم لائٹ کے شوقین بھی، میں نے تو گاٹ کا پانی پیا نا، اتنی سی لائٹ ہو گیا، کیا مسئلہ ہے، تو پتہ چلا گیا یہ بھی کوئی شو ہے، ان کا فیشن ہے. اس طرح کے بھی لوگ آپ کو ملیں گے، ہو سکتا ہے کم ملیں، لیکن یہ شوق شاید مالداروں کا ہوتا ہے کہ اپنے وہ خاص کمرے میں ڈیم لائٹ رکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. پیارے امیر اہل سنت، میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، صدقہ اور خیرات میں کیا فرق ہے؟ آپ اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے، جزاک اللہ. صدقہ عربی لفظ ہے، خیرات اردو لفظ ہے. عربی میں خیرات کہتے ہیں خیر کی جمع کو، یعنی بلائیاں، اور ہمارے یہاں اردو میں کہتے ہیں جو مطلب راہ خدا میں خرچ کیا جائے. کسی جیسے عام طور پہ بھکاری کو ہم دیتے ہیں تو ہم اس کو خیرات بولتے ہیں. لیکن عوام الناس کا ایک طبقہ یہ صدقہ میں صرف وہ سمجھے گا کہ جیسے آٹے پر انڈا رکھتے ہیں، تھوڑا تیل کی کٹوری رکھتے ہیں، پھر کسی کے گھر دیتے ہیں، یہ صدقہ نکال دو، تو یہ سمجھتے ہیں یہ صدقہ نکال دو. یا کالا بکرا، کالا مرغا جس میں ایک بھی سفید پر نہ ہو، یہ اس ٹائپ کے بھی صدقے چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ عوام ہماری ہم لوگ صدقہ ہی بولتے ہیں. دعوت اسلامی کو صدقہ دے دو، صدقہ نفل دے دو. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یار یہ سب سمجھتے ہوں گے، پتہ نہیں یہ لفظ کوئی انڈے اور آٹے دے رہے نہ شروع کر دیں، لیکن ابھی تک سنا نہیں ہے کسی نے دیا ہو گیا. ایک دوسرے کو پوچھتے ہوں گے کہ بینک اکاؤنٹ میں کتنی بوریاں جمع کروانی ہے آٹے کی، کبھی سنا نہیں ہے. خیر، تو عوام خیرات میں سمجھتی ہے. میں کبھی کبھی لفظ خیرات بولتا ہوں، لیکن چونکہ صدقہ یہ وسیع المعنی لفظ ہے، اسے اور بھی معنی ہے. صدقے کا معنی وسیلہ بھی ہے، یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے کرم کر دے، ہے نا. تو یہاں وسیلہ صلی اللہ علیہ وسلم، وسیلہ، ذریعہ. اچھا، اور صدقے خالی مال راہ خدا میں خرچ کرنا ہی صدقہ نہیں ہے. مسلمان کے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے. اچھا، کسی مسلمان کے سامنے مسکرانا یہ بھی صدقہ ہے. تو یہ صدقے کے اور معنی یہ دو تین ذہن میں ہے تو میں نے عرض کیا. تو اس لیے ہر جگہ صدقے کا معنی خیرات میں کرتا نہیں، لفظ صدقہ چھوڑ دیتا ہوں. اب حدیث میں آیا کہ صدقہ کہ یہ فضیلت تو اب اللہ جانے، اس کے بتائے سے اس کے حبیب جانے کہ یہاں صدقے سے مراد کیا ہے. اور ان کے بتائے سے علماء محدثین جو ہوتے ہیں وہ جانتے ہوتے ہیں، جو شرح لکھتے ہیں کہ یہاں صدقے سے مراد رائے خدا میں خرچ کرنا ہے یا کچھ اور ہے، یا ہر طرح کا صدقہ اس میں شامل ہے اس فضیلت میں. تو اب یہ خلاصے تو ہم نے تو نہیں کرنے نا، عوام، ہم لوگ تو عوام ہیں نا. یہ علماء بتائیں گے کہ اب مطلقاً وہ بھی نہیں بتائیں نا کہ اس حدیث کے معنی کیا ہے، یہاں صدقے سے مراد کیا ہے.
یہ تو اس لیے پھر لفظ صدقہ ہی بولنے میں عافیت ہے. ویسے اپنے اردو میں ہم بولیں کہ دعوت اسلامی کو وہ اپنے صدقات سے، تو وہ مطلب خیرات یا رائے خدا میں دیں یا کچھ ایسا. اب اس کے الفاظ متبادل ہیں بھی مشکل، کہ خیرات عام طور پر بھکاری کو دی جاتی ہے، بھیک خیرات ان معنوں میں ہمارے یہاں زیادہ یہ لفظ بولا جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اسی بھائی جان جہاں گھر کھانا پکانے آ وہ صاف ستھرا، بچیاں بھی اپنا سر ڈھک کے پکاندیاں نے، پھر بھی وہ وال آ جاندے نے. یہ مہینے دودھ میں چکر جا رہا ہے. جے کوئی برتن بھی صاف کر کے رکھیے، کوئی چیز پائی وہ وال آ جاتا ہے. سانو دسیا جائے کہ کی حرج ہے، کی وجہ ہے، کیوں آندے نے وال؟ سر وہ بال جھڑتے ہیں سروں کے، ہو سکتا ہے کہ ان جو پکا رہی ہوگی اس کے بال آج کل کچھ زیادہ کمزور ہو گئے ہوں گے. وہ شیمپو اور یہ مختلف جو صابن ہوتے ہیں نا، ان سے بھی بال جھڑتے ہیں، کمزور پڑتے ہیں، کیمیکل ہوتے ہیں نا ان میں. اور غذاؤں سے بھی بال جھڑتے ہیں. ایسی غذائیں بھی ہوتی ہیں کہ جو بالوں کو کمزور کرتی ہیں، جس سے بال جھڑتے ہیں. تو اس طرح کا کوئی ہوگا. اچھا، پھر بال کی ایک ایج ہوتی ہے، ہر بال کی اپنی عمر ہوتی ہے، اپنی ایک فکس سائز ہوتی ہے کہ اتنا اس نے بڑھنا ہے. اس کے بعد یہ خود بخود ٹوٹ جاتا ہے. یوں بال صحت مند آدمی کے بھی ٹوٹیں گے. آپ کنگھی کرو تو کچھ نہ کچھ اکا دکا بال تو نکلے گا، جن کا نہیں ٹوٹتے ان کا بھی نکلے گا. تو کیا وہ اب کمزور پڑ گیا، ایکسپائر ڈیٹ اس کی قریب آ گئی، یا موت کا وقت آ گیا اس کی، یوں سمجھو وہ کٹ جائے گا. خود گر جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں. مسجدوں میں موج سے گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. کیا ہم لوگوں کے سروں سے گرے، کسی کی داڑھی سے گرے، وضو کرنے میں ہاتھ میں آ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں. تو کسی کے تو مرض کی وجہ سے جھڑ رہے ہوتے ہیں، کسی کے تو ویسے وہ اس کے آلریڈی اس کا ٹائم پورا ہونے سے وہ گرتے تو ہیں بال. تو اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوگا جس سے بال گرتے ہوں گے، کہ یہ سمجھتے ہوں کسی نے کچھ کروا دیا ہے. عین ممکن ہے کہ بال نظر آ رہے ہیں، تشویش ہو رہی ہے ان کو، شاید اسی لیے پوچھا ہو. تو آپ وہم نہ کریں، انشاءاللہ ایسا مسئلہ نہیں ہوگا. ہاں، ایک دور میں یہ بہت افواہ چلی تھی میرے لڑک پن میں، یہ قرآن کریم میں بال مبارک، منہ مبارک. اب لوگوں میں اس کے چرچے ہو رہے تھے، آپ لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. ایک باقاعدہ یعنی کہ ایک رومر چلی تھی، اور لوگ قرآن کریم میں ڈھونڈتے تھے، اب مل بھی جاتے تھے. پھر غالباً علماء نے وضاحتیں کی تھی کہ کچھ تلاوت کرتے ہوئے اور کسی کا بال گر گیا ہوگا تو وہ قرآن شریف میں رہ گیا ہوگا. تو اس طرح یہ بال مبارک نہیں ہے، اس کو منہ مبارک نہیں کہہ سکتے. سرکار کا بال مبارک اس طرح نہیں ملتا، قرآن کریم میں ڈھونڈنے سے مل جاتے ہیں، ان اور لوگوں کے ہوتے ہیں. حقیقت بھی یہی ہے. اور یہ باتیں اب بھی شدہ سنی جاتی کہ قرآن کریم میں بال نکلا ہے، یہ وہ سرکار کا بال ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا اس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا جان بوجھ کر یہ گناہ ہے، اب بالکل نہیں کرنا چاہیے. نہ اس کی وہ احترام، نہ زیارت، اور یہ جو حساب کتاب کے منہ مبارک کہہ کر. تو آپ فکر نہیں کریں، انشاءاللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. بال نکال دیں. البتہ انسانی بال جان بوجھ کر کھانا یہ حرام ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ مجھے یوں پتا چلا کہ کچھ سالوں پہلے توجہ نہیں تھی اس کی طرف، بال کی طرف عام طور پر توجہ نہیں ہوتی. حالانکہ انسان کے جسم سے جو بھی چیزیں جدا ہوتی ہے، بال ہو یا ناخن ہو، یہ سب کھانا حرام ہوتا ہے. خیر، تو وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوب کی کوئی کتاب میں، ان میں ایک مکتوب میں لکھا تھا دوا کا نسخہ، کسی نے حکیم صاحب نے لکھ کر دیا ہوگا تو اعلیٰ حضرت کے لیے. تو اعلیٰ حضرت تو تھے تو ماہروں کے ماہر. آپ فرماتے ہیں کہ اس میں تو شعر لکھا ہوا ہے، شین عین را شعر. شعر کے معنی تو بال ہوتے ہیں. اچھا، شعر بھی انسانی شعر، اس طرح کا کوئی لفظ تھا. تو اعلیٰ حضرت نے پکڑ لیا، بولا یہ دوا یہ کیسے کھائی جائے؟ انسانی بال اس میں تو ڈالا جاتے ہیں، تو حرام ہے انسانی بال کھانا. تو اعلیٰ حضرت نسخے اور بھی میں نے اس طرح کے مکتوب دیکھیں کہ جیسے ایک نسخہ کسی نے لکھ دیا ہوگا تو بولا ہاں یہ سب جو بھی نسخہ ہے یہ سب سمجھ میں آ گیا. اس کے معنی کہ ایک لفظ ہے تھوڑا وہ ایسا ہوگا. دواؤں کی اپنی اصطلاحیں ہوتی ہیں،
जो तवज्जो शरीफ में नहीं आया हुआ आला हज़रत के, तो पूछ लिया कि इसके माना क्या, पहले माना पता चले फिर इस दवा को मैं इस्तेमाल करूं, इस तरह का। तो आला हज़रत इतने मोहतात थे, हम तो जो आया निगलते रहते हैं। हिकमत की दवाओं में भी तरह तरह की चीजें डलती हैं, तरह तरह की। मेडिसिन तो ठीक है, वो बदनाम है ही, लेकिन इसमें भी तरह तरह की चीजें डलती हैं। मैं आपको क्या क्या बताऊं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। या सईदी, हुर्मत वाले महीने, इनके बारे में क्या बंदी फूल हैं? रजब शरीफ, ज़िलक़ाद, ज़ुलहिज, मुहर्रम, 4 महीने जो है ना, ये हुर्मत वाले हैं। एक ये रजब अकेला है, इसके आगे भी ये हुर्मत वाला महीना नहीं है, और वो 3 कंटिन्यू है। यूँ 4 महीनों को ये कुरान करीम ने मतलब 4 माह को हुर्मत वाला करार दिया है। हुर्मत माने इज्जत वाला, एहतराम वाला, रिस्पेक्ट वाले, ये 4 महीने। इनमें अमल का अज्र बढ़ा दिया जाता है, सवाब बढ़ जाता है इन महीनों में नेकी का, और गुनाह को भी मतलब है कि वो ज़्यादा सख्त हो जाता है। तो इसमें और संभल के चलना है, और नेकियों से मतलब कोताही नहीं करनी, अल्लाह नसीब करे। और इसमें इस्तिग़फ़ार की कसरत करनी है। जितना इस्तिग़फ़ार करेंगे ना इतना अच्छा होगा, तो अल्लाह पाक हमें अपनी यानी आग से बचाएगा, जहन्नम की आग से। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मालूमाती खजाना है ये, आफियत का ठिकाना है ये, आ जाए सब सीख ले दीन को, नेकी की राह पे लाना है ये, नेकी की राह पे देखते रहिए मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा।